بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہوں اور نافرمانی اور بغاوت سے بچیں۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر ایک، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر تین، آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا۔ نمبر چار، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہذا اس
رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے مراد حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فاتو بصورت من مثلہ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے۔ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے، اگر تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت اور بلاغت اور حسن ترتیب، غیب کی خبر دینے اور دیگر امور پر قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کریم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن مجید وہ بے مثال کتاب ہے کہ لوگ اپنی تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کی بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، اور چھوٹے بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت اور بلاغت کی تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت اور بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت اور بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت اور بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت اور بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت اور بلاغت نے اہل عرب کے عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی
اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں اور جس سے دوسری زبان مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیت میں رعب، قوت اور جلال ہے، جبکہ کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کی معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔